وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا بحق محمد وآله الطاهرين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى: إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين. اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ۔ عزیزان، خطبہ اول میں اپنے آپ کو اور آپ عزیزان کو تقوی الہی کی وصیت کرتا ہوں کہ انشاءاللہ خداوند عالم یہ تقوی ہم سب کو عنایت فرمائے۔ ماہ مبارک رمضان اور ماہ مہمانی خداوند عالم کہ جس میں خداوند عالم نے مسلمان اور مومنین کو بلکہ کل انسانیت کو وہ اپنے اس دسترخوان الہی پر دعوت دی ہے، اور خداوند عالم نے اپنا بطور خاص مہمان قرار دیا ہے کہ انشاءاللہ خداوند عالم کی اس مہمانی سے ہم بہرہ مند ہو سکیں اور وہ حق عبودیت کو وہ بجا لا سکیں۔ کہ عزیزاً، ماہ مبارک رمضان کہ جس میں خداوند عالم نے جس طرح عرض ہوا کہ اپنی مہمانی پہ وہ دعوت دی ہے، اور آپ سب مہمان خدا ہیں بطور خاص اس ماہ مبارک رمضان میں۔ اور اس ماہ مبارک رمضان کی من جملہ فضیلتوں میں سے ایک اہم ترین فضیلت کہ وہ نزول قرآن ہے کہ خداوند عالم نے اس ماہ مبارک رمضان میں قرآن کو نازل فرمایا، بلکہ خداوند عالم نے جتنی بھی کتب آسمانی نازل ہوئی ہیں تو اس کا ظرف زمانی اسی ماہ مبارک رمضان کو ہی قرار دیا ہے۔ کہ ان ابی عبداللہ علیہ السلام، امام صادق علیہ السلام سے یہ حدیث فرمایا کہ نزلت التورات فی 6 مضین من شہر رمضان، کہ تورات 6 ماہ مبارک رمضان کو نازل ہوئی۔ ونزل الانجیل فی 12 مضت من شہر رمضان، 12 ماہ مبارک رمضان کو خداوند عالم نے انجیل کو نازل فرمایا۔ اور ونزل الزبور فی لیلۃ 18 فی شہر من شہر رمضان، اور 18 ماہ مبارک رمضان کی 18 تاریخ کو خداوند عالم نے زبور کو نازل فرمایا۔ ونزل القرآن فی لیلۃ القدر، اور لیلۃ القدر میں خداوند عالم نے قرآن کو نازل فرمایا۔ کہ یہ جتنی بھی اہم کتب آسمانی ہیں خداوند عالم نے ماہ مبارک رمضان میں ان کتب آسمانی کو نازل فرمایا۔ لہٰذا عزیزان، ہماری گفتگو اس آج کے وہ خطبے میں قرآن کریم کے حوالے سے کہ خداوند عالم نے 3 اہم ترین ہدیے وہ انسان کو عنایت فرمائے ہیں کہ اس ماہ مبارک رمضان میں، کہ یہ ماہ مبارک رمضان خداوند عالم کی طرف سے ہدایہ کا مہینہ ہے، ہدیوں کا مہینہ ہے۔ کہ پہلا ہدیہ جو خداوند عالم نے اس ماہ مبارک رمضان میں نازل فرمایا وہ روزہ ہے۔ کہ روزہ خداوند عالم کی طرف سے بہت بڑا ہدیہ ہے کہ اگر ہم اس کی حقیقت اور واقعیت کو سمجھ سکیں، کہ وہ ایک حدیث جس کو اکثر میں نے بیان کیا ہے، اب وقت نہیں ہے کہ اس کو میں فقط اشارہ کروں گا، کہ امام صادق صلوات اللہ وسلام علیہ سے فرمایا کہ جب اذا مات المومن دخل فی قبرہ 6 صور،
کہ جب مومن قبر میں داخل ہوتا ہے اور عالم برزخ میں منتقل ہوتا ہے تو 6 نورانی صورتیں اس کے ہمراہ قبر میں داخل ہوتی ہیں. ایک نورانی صورت اس کی دائیں طرف، ایک نورانی صورت اس کی بائیں طرف، ایک سامنے، ایک پیچھے، ایک پاؤں، ایک سر کی طرف. جہات ستہ، 6 ہی جہات ہیں. ان جہات ستہ میں ہر ایک میں ایک ایک نور وہ قبر میں میت کے ہمراہ ہوگا. البتہ انشاءاللہ وہ تفصیلاً اگر کبھی وقت ہوا تو عرض کریں گے کہ یہ جہات ستہ جو ہم اس حدیث میں موجود ہے، اس سے مراد وہ جہات جغرافیائی نہیں ہے کہ انسان کی دائیں طرف، کہ واقعاً انسان کی دائیں طرف. کہ اس دائیں سے کیا مراد ہے جو روایات میں وارد ہوا ہے، وہ ایک تفصیلی بیان ہے کہ وہ انشاءاللہ کبھی پھر جو ہے وہ عرض کریں گے. تو دائیں طرف جو نور ہوگا وہ نماز ہوگی. نماز نور کی شکل میں میت کی دائیں طرف، اور روزہ نور کی شکل میں میت کی بائیں طرف ہوگا. تو عزیزاً یہ نماز، یہ روزہ کہ وہ ایک زندہ حقیقت ہے، اور جو میت کی بائیں طرف ہوگا، اور میت کی بائیں طرف اگر کوئی گزند میت کو پہنچنا چاہے تو اس صورت میں روزہ دفاع کرے گا. تو دفاع وہی چیز کرتی ہے کہ جو وہ حی ہو، زندہ ہو. روزہ ایک زندہ حقیقت ہے، نماز ایک زندہ حقیقت ہے کہ جس کا ادراک انسان کو وہ دوسرے عالم میں، عالم برزخ میں اور عالم قیامت میں جا کر اس کا ادراک ہوگا اور اس کا احساس ہوگا. اسی طرح قرآن بھی ایک زندہ حقیقت ہے. قرآن جو آپ یہ ایک الفاظ کی شکل میں وہ اور ایک کتاب کی شکل میں کہ وہ آپ ملاحظہ فرماتے ہیں، حقیقت قرآن فقط یہ الفاظ نہیں ہیں، اور یہ ایک کتاب بین الدفتین کہ 2 جلدوں کے مابین وہ جو کتاب، اس کو قرآن فقط یہ حقیقت قرآن یہ نہیں ہے. وہ قرآن کہ جس کو انسان احترام میں اپنے ہمراہ رکھتا ہے، جیب میں رکھتا ہے، یہ شبہ قدر اپنے سر پہ رکھتا ہے، تو حقیقت قرآن اس سے کہیں بڑھ کر ہے. اور وہ مجھے خوف ہے کہ میں اگر وہ اس میں وارد ہوں تو ہمارے پاس وقت نہ رہے کہ انشاءاللہ اس کو بھی وہ عرض کریں گے. قرآن ایک زندہ حقیقت ہے. قرآن عالم اسماء سے نازل ہوا ہے، اور یہ عالم اسماء کیا ہے کہ عوالم ہیں اس جہان میں خداوند عالم نے. وہ ایک عالم عہد ہے، عالم زر ہے، اور پھر عالم دنیا ہے، عالم دنیا جس میں ہم موجود ہیں، اور پھر عالم برزخ ہے، اور عالم برزخ کے بعد عالم قیامت ہے، عالم قیامت کے بعد عالم اسماء ہے. قرآن کی حقیقت اس عالم اسماء سے ہے، اور وہ عالم اسماء کہ جس میں خداوند عالم وہ 1000 اسم خداوند عالم کہ جس میں جلوہ گر ہوئے ہیں. وہ 1000 اسم جو آپ دعائے جوشن کبیر میں آپ ملاحظہ آپ نے کیا ہے، اور کہ انشاءاللہ ماہ مبارک اول کہ شب اول ماہ مبارک رمضان کی جس میں وہ دعائے جوشن کبیر پڑھنے کی تاکید ہوئی ہے کہ اس میں کہ انشاءاللہ آپ نے پڑھا ہوگا. اور اسی طرح شبہ قدر میں بھی دعائے جوشن کبیر کو پڑھا جاتا ہے، اگرچہ وہ شبہ قدر میں دعائے جوشن کبیر وارد نہیں ہوئی روایات میں، لیکن چونکہ پوری شب گزارنی ہے تو وہ بلکہ بعض روایات میں ہے کہ انسان کم از کم 3 مرتبہ اس دعائے جوشن کبیر کو ماہ مبارک رمضان میں وہ پڑھے اور تلاوت کرے. تو لہذا عام طور پر معمول یہی ہے، رسم یہی کہ شبہ قدر میں پڑھا جاتا ہے، لیکن اصل جو مقام وارد ہوا ہے وہ ماہ مبارک کے رمضان کی پہلی تاریخ ہے کہ اس میں وہ دعائے جوشن کبیر پڑھی جائے. دعائے جوشن کبیر کیا ہے؟ 1000 اسم خداوند عالم ہے کہ وہ شافی، وہ عالم، علم الہی، شفاعت الہی، حلم الہی، وہ 1000 اسم خداوند عالم کہ اس میں جلوہ گر ہوئے ہیں. اور یہ قرآن وہی اسماء الہی سے نازل ہوا ہے. اور ابھی البتہ کہ یہ معارف ہیں عزیزان کہ یہ قرآن کہ نازل ہوا ہے، نزول کا معنی کیا ہے؟ اور ہمارے ہاں جو نزول کا ایک معنی جو ذہن میں تصور عام طور پر جو کیا جاتا ہے، یعنی ایک چیز جو اوپر سے نیچے کی طرف آئے اس کو نزول کہتے ہیں. عزیزاً حقیقت قرآن ایسا نہیں ہے، نزول اس قسم کا نہیں ہے کہ جو ہم کہیں کہ عالم وہ اوپر سے نیچے کی طرف نازل ہوا ہو. ہمارے ہاں جو نزول کا معنی
تصور کیا جاتا ہے، وہ یہی معنی تصور کیا جاتا ہے۔ یہاں نزول کا معنی یہ نہیں ہے۔ نزول یعنی کہ اصل و حقیقت قرآن عالم بالا اور عالم اسما میں ہے، اور وہاں سے قرآن کئی حجابوں سے گزر کر اس حالت میں ہمارے پاس خداوند عالم نے بھیجا ہے تاکہ ہم اس قرآن کے پڑھنے کے ہم قابل ہو سکیں اور قرآن کو ایک حد تک ہم سمجھ سکیں۔ وجود نازلہ، کہ میں اس کی سادہ سی مثال جو ہے وہ آپ عزیزان کی خدمت میں عرض کروں بچوں کے سمجھنے کے لیے اور وہ ایک حد تک معرفت حاصل کرنے کے لیے، کہ آپ ملاحظہ فرمائیں خورشید، سورج کی روشنی، کہ انسان وہ اگر سورج اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ ہو تو انسان کا اس کو دیکھنا وہ مشکل ہوتا ہے، انسان اس کو نہیں دیکھ سکتا، کہ وہ انسان کی آنکھیں وہ دیکھنے کے قابل نہیں ہیں، یعنی انسان کی آنکھوں میں یہ تاب نہیں ہے کہ وہ سورج کی ان شعاؤں کو اور روشنی کو وہ دیکھ سکے۔ لیکن یہی شعائیں، جب سورج کی یہ شعائیں چاند پر پڑتی ہیں، جو چاند بھی روشن ہے، تو چاند کی روشنی، خود چاند اپنے اندر کوئی روشنی نہیں رکھتا، چاند سیارہ ہے، ستارہ نہیں ہے۔ خب جب سیارہ ہے، اس کی اپنی کوئی روشنی نہیں ہے، اور یہ چاند کی جو روشنی ہے یہ در واقع وہی سورج کی روشنی ہے، لیکن چاند کے آئینے سے ہو کر ہم تک پہنچتی ہے، تو اس صورت میں آپ آسانی سے اس روشنی کو دیکھ سکتے ہیں۔ اب یہی چاند کی روشنی وہی سورج کی روشنی ہے، اب ایک حجاب سے گزر کر، چاند ایک حجاب ہے اور سورج کی روشنی اس ایک حجاب سے گزر کر ہم تک پہنچی ہے، دیکھنے کے قابل ہوئی ہے۔ اور اگر آپ رات کی 14ویں کی چاند کے سامنے اگر آپ ایک آئینے کو رکھیں تو آئینہ بھی چاند کی اس روشنی کو منعکس کر کے وہ دوسری طرف منعکس کرے گا۔ تو یہ جو آئینے کی روشنی ہے، آیا اس آئینے کے اندر خود اپنی روشنی ہے؟ آئینے کے اندر خود اپنی روشنی نہیں ہے۔ یہ روشنی کہاں سے ہے؟ چاند سے ہے۔ اور چاند کی روشنی کہاں سے ہے؟ سورج سے ہے۔ تو کتنے واسطے ہو گئے؟ 2 واسطے ہو گئے۔ لیکن جو واسطے بڑھتے جاتے ہیں وہ روشنی ضعیف ہوتی جاتی ہے، روشنی ضعیف ہوتی جاتی ہے اور ضعیف سے ضعیف تر ہوتی چلی جاتی ہے۔ اس کو کہا جاتا ہے وجود نازلہ، یعنی وہی یہ روشنی جو اس آئینے میں منعکس ہو رہی ہے، اس آئینے سے، یہ وہی سورج کی روشنی ہے، لیکن 2 حجابوں سے گزر کر اس کیفیت میں پہنچی ہے۔ حجاب بڑھتے جائیں گے، وجود کمتر ہوتا جائے گا، ضعیف ہوتا جائے گا، اور اس وجود کو کہا جاتا ہے وجود نازلہ۔ جناب مرحوم ملا صدرہ فرماتے ہیں قرآن عالم بالا اور عالم اسما سے ہے، اس کی حقیقت عالم اسما، عالم اسما یعنی تمام 1000 اسما، وہ اسم خداوند عالم اس قرآن میں جلوہ گر ہوئے ہیں، تمام 1000 اسما یہ وہ جلوہ گر ہوئے ہیں اس قرآن میں۔ یعنی اگر تعبیر ہماری یہ ناقص ہے کہ یعنی ذات خداوندی اور کسی شے، کسی ذات کی شخصیت اس کی کلام سے متجلی ہے، اور یہ کلام اس ذات کا وجود نازلہ ہے، اس ذات کا وجود نازلہ ہے۔ اور خداوند عالم کی ذات اقدس خداوندی وہ اپنے 1000 اسما کے ساتھ وہ قرآن میں جلوہ گر ہوئی ہے اور متجلی ہے۔ اور یہ وجود جناب مرحوم ملا صدرہ فرماتے ہیں یہ وجود حقیقت قرآنی اسماء عالم اسما سے ہے، اور عالم اسما سے 1000 حجابوں سے گزرتا ہوا وہ ہم تک پہنچا ہے، اور وہ تاکہ ہم قرآن کو سمجھ سکیں اور ہمارے ادراک اور فہم میں کچھ آ سکے۔ وَإِلَّا حقیقت قرآن، اس لیے کہ قرآن وہ علم الہی، اور قرآن کا علم بے پایان ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن علم الہی سے متصل ہے، علم الہی سے متصل ہے۔ اور بعض بزرگان کی تعبیر یہ ہے کہ اگر وہ ہزاروں مفسرین مثل جناب سلمان، وہ عام مفسرین بھی نہیں، مثل سلمان
ہزاروں مفسرین مثل سلمان اگر آئیں اور تا روز قیامت اس قرآن کی تفسیر بیان کریں، تب بھی قرآن جب قیامت میں آئے گا تو حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ قرآن بکر ہوگا، یعنی اصلاً قرآن کے معارف کی حقیقت کو ہم نہیں پا سکیں گے۔ قرآن بکر ہوگا، حقیقت قرآن بہت بلند ہے۔ اب یہ عالم اسماء کیا ہے، عالم قیامت کیا ہے، ان میں جو ہے وہ فرق کیا ہے، یہ ایک تفصیلی بحث ہے کہ انشاءاللہ وہ کسی اور موقع پہ عرض کریں گے کہ ان عوالم کے مابین جو ہے وہ فرق ہے، ان کی حقیقت کے مابین جو ہے وہ بہت زیادہ فرق ہے۔ لہذا قرآن عزیزان کہ یہ وہ قرآن نور ہے، اس لیے نور الہی متجلی ہے اسی قرآن میں، اور ہم جو قرآن کو سیاہ خطوط دیکھتے ہیں، وَإِلَّا حقیقت قرآن حتیٰ یہی الفاظ، یہ قرآن جو آپ کے سامنے ہے جس کو آپ پڑھتے ہیں، یہی قرآن نور ہے، اس کے الفاظ نور ہیں۔ تو اگر نور ہے تو ہم اس کو سیاہ کیوں دیکھ رہے ہیں؟ عزیزاً ہمارا نفس سیاہ ہے، اور جب تک ہمارا نفس اس نور الہی سے منور نہیں ہوگا اور پاکیزہ نہیں ہوگا، یہ خطوط ہمیں سیاہی کی صورت میں نظر آئیں گے۔ اور یہ نورانیت کو کیسے ہم کسب کرتے ہیں کہ وہ اس جملے کو میں عرض کروں کہ بزرگان نے نقل کیا ہے کہ جناب مرحوم ملا صدرہ کے یہ الفاظ ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص نفس سے ذات امیر المومنین سے متصل ہو جائے، اور ذات امیر المومنین سے متصل ہو کر جب وہ قرآن کی خدمت میں جائے گا تو وہ قرآن اس کو نور نظر آئے گا، اس کو نور نظر آئے گا۔ وہ انشاءاللہ آئندہ وقت ہوا تو ہم عرض کریں گے۔ عزیزان قرآن، حقیقت قرآنی اور اہل بیت کہ دونوں کی حقیقت ایک ہی ہے، عالم اسماء میں ایک ہی حقیقت ہے کہ وہ وجود نازلہ میں اس دنیا میں کہ خداوند عالم نے کہ ایک نور کو اور ایک حقیقت کو قرآن کی شکل میں وہ نازل فرمایا ہے، اور ایک حقیقت کو اہل بیت امیر المومنین اور اہل بیت کی شکل میں وہ اس دنیا میں وہ روانہ کیا ہے۔ وَإِلَّا عالم اسماء میں دونوں کی حقیقت جو ہے وہ ایک ہی حقیقت ہے۔ لہذا جو متصل ہو جائے ذات امیر المومنین سے تو اسی قرآن کو وہ نور دیکھے گا۔ اور بزرگان جناب مرحوم اللہ صدرہ فرماتے ہیں کہ ایسے بزرگان ہیں کہ جن کو یہی خطوط قرآنی، یہی الفاظ قرآنی ان کو سیاہ نظر نہیں آتے، نور کی شکل میں نظر آتے، یہی الفاظ۔ لہذا عزیزاً قرآن وہ بہت بلند ہے، اور حقیقت قرآن عالم اسماء سے ہے، اور یہ قرآن یہ وجود نازلہ ہے۔ لہذا کہ ارشاد ہوتا ہے انا انزلناہ، ہم نے نازل کیا ہے، ہم نے نازل کیا ہے، یعنی یہ قرآن وجود نازلہ ہے اس حقیقت اور اس واقعیت سے، تو یہ ہم اس کو سمجھ سکیں۔ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ انا کنا منذرین، کہ یہ ماہ مبارک کے رمضان میں ہم نے اس مبارک رات میں ہم نے قرآن کو نازل فرمایا ہے۔ اور عزیزاً ماہ مبارک رمضان کے ہر چیز کی ایک بہار ہے، اور ماہ مبارک رمضان بہار قرآن ہے، اور امام صادق فرماتے ہیں وَقَلْبُ شہر رمضان، اور کہ اس ماہ مبارک رمضان کا قلب، ماہ مبارک رمضان کا دل اور قلب وہ لیلۃ القدر ہے، وہ لیلۃ القدر قلب مبارک، قلب ماہ مبارک رمضان ہے، اور ہم نے اس لیلۃ القدر میں قرآن کو نازل کیا ہے۔ عزیزاً قرآن کی وہ پڑھنے کی فضیلت بہت زیادہ ہے، میں اس میں داخل نہیں ہوتا۔ حتیٰ قرآن کو دیکھنا عبادت ہے۔ چند چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو روایات میں وارد ہوا ہے کہ جس کو دیکھنا، فقط بغیر پڑھے فقط دیکھیں، زیارت کریں، بیت اللہ کی کو دیکھنا عبادت، قرآن کی زیارت کرنا دیکھنا عبادت، والدین کے چہرے کو دیکھنا عبادت، اسی طرح امیر المومنین کے چہرے کو دیکھنا عبادت۔ تو یہ قرآن کے حروف کو دیکھنا عبادت ہے، اور قرآن کے الفاظ کو اور قرآن کی قراءت کرنا
یہ بھی عبادت ہے. یہ دو عبادتیں ہو جائیں گی. ایک انسان جو ہے وہ قرآن کی تلاوت کرتا ہے، یہ عبادت ہے. دوسرا نگاہ پڑ رہی ہے قرآن پہ، یہ دوسری عبادت ہے. یہ اس کا ثواب بہت زیادہ ہے. ماہ مبارک رمضان میں قرآن کی تلاوت کا ثواب اس سے کہیں زیادہ ہے. لیکن ہماری بحث جو ہے وہ آج وہ فقط ثواب میں نہیں ہے. عزیزاً، قرآن فقط ثواب کے لیے نہیں آیا. قرآن کا ہدف اور قرآن کے نزول کا مقصد بہت بڑا ہے، بہت بڑا ہے. میں اس حدیث میں آپ عزیزان کی خدمت میں یہ آپ متوجہ ہوں اور ملاحظہ فرمائیں کہ رسول گرامی اسلام فرماتے ہیں کہ 5 چیزیں اگر آپ کو چاہیے اگر زندگی میں سعادت چاہیے، ایک سعادت مند زندگی اگر آپ گزارنا چاہتے ہیں. دوسرا، شہادت جیسی موت اگر چاہیے، اور قیامت کے دن روز محشر نجات اگر چاہیے. 3، چوتھی چیز قیامت کے دن سایہ اگر چاہیے کہ وہ دن کی جہاں پر کوئی سایہ نہیں ہوگا اور انسان محتاج بے سایہ ہوگا، تو اگر وہ قیامت کے دن آپ کو سایہ چاہیے. اور 5ویں چیز، اگر گمراہی کے دن ہدایت چاہیے تو پھر تمہیں کیا کرنا ہوگا؟ فرمایا کہ ان اردتم معیشت سعداء، کہ اگر سعادت مندانہ زندگی چاہیے، وہ موت الشہداء، اور شہادت جیسی موت، والنجات یوم الحسرہ، اور حسرت کے دن قیامت کے دن نجات اگر چاہیے، والذلہ یوم الحرور، اور جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا اور سایہ چاہیے، والہدی یوم الضلالہ، اور گمراہی کے دن ہدایت اگر چاہیے، فدرسوا القرآن، قرآن پڑھیں، قرآن کی خدمت میں جائیں. قرآن انسان کی ہدایت کے لیے ہے، انسان کی رشد کے لیے ہے، اور دنیا و آخرت میں نجات کے لیے ہے. قرآن فقط ثواب کے لیے، ثواب بہت، میں اس کا کوئی انکار نہیں کرتا، بہت ثواب، بہت ثواب. لیکن قرآن فقط مردوں کو بخشوانے کے لیے نہیں ہے. یہ قرآن زندوں کے لیے نازل ہوا ہے، نہ فقط مردوں کے لیے، یہ زندوں کے لیے نازل ہوا ہے. لہذا فرمایا فدرسوا القرآن فإنہ کلام الرحمن، اس لیے کہ یہ تمہارے پروردگار کی کلام ہے، یہ کلام الہی ہے. اور وحرز من الشیطان، اور شیطان کے مقابل میں حرز اور پناہ گاہ ہے یہ قرآن. ورجحان فی المیزان، فی میزان، اور قیامت کے دن یہ تمہارے نام اعمال میں سنگینی کا باعث ہوگا یہ قرآن. لہذا فرمایا کہ قرآن کی خدمت میں آئیں. البتہ وہ یہاں پر سوء تفاہم نہ ہو. قرآن، البتہ قرآن اور اہل بیت دونوں کا حکم ایک ہے، دونوں ایک حکم میں ہیں، دونوں ایک حکم میں ہے. کہ وقت نہیں ہے کہ میں عرض کروں کہ آج جس امام کے زمان میں اور دور میں ہم زندگی گزار رہے ہیں وہ حجت الہی فرمائی اور قرآن دونوں ایک حکم میں ہیں، دونوں کا حکم ایک ہے. لہذا آپ وہ زیارت میں بھی آپ یہ پڑھتے ہیں یہ جملہ، السلام علیک یا شریک القرآن، امام زمان کے بارے میں، السلام علیک یا شریک القرآن، شریک قرآن، دونوں ایک حکم میں ہیں. اور اس کی بہت لطافت ہے اس کلام میں کہ وہ وقت نہیں میں کہ عرض کروں کہ اگر قرآن، اگر آج حجت الہی پردے غیبت میں ہے، قرآن بھی غیبت میں ہے. وہ تمام آثار جو قرآن کے بارے میں نازل ہوئے ہیں اور بیان ہوئے ہیں، روایات میں آپ ملاحظہ فرمائیں کہ فلاں سورہ کا یہ اثر ہے، فلاں سورہ کا یہ اثر ہے. من جملہ سورہ حمد کا ایک اثر کہ سورہ حمد وہ شفا کے لیے ہے، سورہ حمد. اور جناب مرحوم علامہ مجلسی فرماتے ہیں کہ میں نے سینکڑوں افراد کا سورہ حمد کے ذریعے علاج کیا ہے. حمد، سورہ حمد شفا کے لیے، شفا ہے اور ام الکتاب ہے جس طرح روایات میں ہے. اور حتیٰ روایت میں ہے کہ اگر سورہ حمد کسی مردہ پر 70 مرتبہ تلاوت کی جائے اور پڑھی جائے اور اگر مردہ زندہ ہو جائے تو تعجب نہ کریں، تعجب نہ کریں کہ قرآن کا اثر ہے. البتہ وہ قرآن کا اثر مردوں کو زندہ کرنے، جو مردہ ہے ان کی زندہ کرنے کا اثر قرآن میں ہے، اور جو مردہ دل ہیں ان کے زندہ کرنے کا اثر بھی قرآن میں ہے. قرآن اسی کے لیے آیا ہے جو مردہ دل ہیں ان کو زندہ کیا جائے. تو آج یہ اثر ہم نہیں دیکھتے. آج ہم مریض پر پڑھتے ہیں تو وہ اصلا اس میں مریض کیا ہے کہ وہ مردے پر پڑھیں تو اصلا وہ اس میں کوئی حرکت نہیں ہے، بلکہ اگر کسی پر پڑھے، عام طور پر اگر کسی پر حمد کی تلاوت کی جائے
تو وہ ویسے ناراض ہوگا کہ آپ مجھے مارنا چاہتے ہیں. اب ہم جو ہے وہ قرآن، یعنی قرآن مارنے کے لیے تم میرے مارنے کے لیے، کیونکہ عام طور پر ہم جو ہے وہ ہم سورہ حمد اسی وقت پڑھتے ہیں جب کسی کی رحلت ہو جائے. تو قرآن کہتا ہے کہ یہ اس میں شفا ہے، اس میں حیات ہے، اور ہم مردوں کے لیے پڑھتے ہیں. حق سے برعکس ہو گیا مسئلہ. تو قرآن میں یہ اثر کیوں نہیں ہے؟ یہ اثر کیوں نہیں ہے؟ فلاں سورہ پڑھیں، فلاں آیت پڑھیں، یہ اثر ہے. تو یہ اثر آج ہم کیوں نہیں وہ پا رہے؟ البتہ جو اہل دل ہیں وہ ان آثار کو اب بھی پا رہے ہیں، لیکن ہم آثار عمومی طور پر ہم ان آثار کو کیوں نہیں پا رہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن اور وہ ناطق قرآن اور وہ حجت الہی دونوں کا حکم ایک ہے کہ جب امام زمان غیبت میں ہیں، پردہ غیبت میں ہیں، قرآن نے بھی اپنے چہرے پر نقاب ڈال لیا ہے. وہ تمام آثار ظاہر نہیں ہوں گے جب تک حجت الہی ظاہر نہیں ہوگی. جیسے فرمایا کہ یہ دونوں کا حکم، قرآن اور اہل بیت دونوں کا حکم ایک حکم ہے، اور قرآن ہدایت کے لیے آیا ہے اور اہل بیت ہدایت کے لیے. تو فرمایا کہ دوسری حدیث میں کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ یقول اتانی جبرائیل فقال یا محمد سیکون فی امتی کا فتنہ. فرمایا کہ یا رسول اللہ، آپ کے بعد آپ کی امت میں عن قریب فتنہ برپا ہوگا، فتنہ ہوگا. تو قلت فمل مخرج، اس فتنے سے نکلنے کا راستہ کیا ہے؟ کیسے میری امت، ہم کیسے اس فتنے سے نکلیں گے اور امت کیسے فتنے سے نکلے گی؟ فقال، جبرائیل نے عرض کی یا رسول اللہ کتاب اللہ، کتاب الہی، یہ کتاب الہی فتنے سے نکالے گی. فیہ بیان وہ ما قبلکم من خیر و خیر اور و خبر، اور فرمایا کہ اس میں وہ گزشتگان کا بھی ذکر ہے، آئندگان کا بھی ذکر ہے، اور اس کے مابین جو کچھ ہے اس کا حکم اس قرآن میں موجود ہے. یہ قرآن وہ اس امت کو فتنے سے نکالے گی. عزیزاً قرآن سے تمسک جو ہے وہ کیا جائے. قرآن سے تمسک عزیزاً، یہ قرآن ہدایت کے لیے ہے، اور یہ ہدایت کیسے ہدایت کرتا ہے یہ قرآن؟ میں ایک جو جملہ کہ وقت بہت کم ہے میں عرض کروں کہ عزیزاً، پہلا ہمارا وظیفہ قرآن کے حوالے سے، البتہ قرآن نے شکایت کی ہے، 2-3 جگہ پر شکایت کی ہے قرآن نے. کہ ایک مورد میں آپ عزیزان کی خدمت میں سورہ وہ واقعہ آیہ نمبر 81 اور اس سے پہلے والی آیات کہ فرمایا کہ انہ لقرآن کریم، یہ قرآن کریم ہے اور یہ کتاب کرامت ہے، کتاب نفع و احسان ہے. انہ لقرآن کریم فی کتاب مکنون، فرمایا یہ قرآن لوح محفوظ سے آیا ہے. وہی میں نے جو عرض کیا، عالم اسما سے آیا ہے، یہ قرآن تنزل کیا ہے عالم اسما سے. فی کتاب مکنون، یہ قرآن لوح محفوظ سے ہے، اس میں نہ کوئی کمی ہے نہ کوئی زیادتی ہے. لا یمسہ الا المطہرون، اور پاکیزہ دل ہی وہ اس سے وہ متمسک ہو سکتے ہیں اور تمسک کر سکتے ہیں. اور پھر فرمایا تنزیل من رب العالمین، یہ کسی انسان کا، یہ میرے حبیب اور رسول کی کلام نہیں ہے. تنزیل من رب العالمین، کہ خداوند عالم نے اس عالم اسما سے اس کو نازل کیا ہے، یہ خداوند عالم کی کلام ہے. یہ بیان کرنے کے بعد، یہ خصوصیات بیان کرنے کے بعد پھر جو ہے وہ خداوند عالم نے ایک شکوہ کیا ہے. فرمایا افبہذا الحدیث انتم مدہنون، اس جیسی کلام سے تم وہ سستی کرتے ہو، اس جیسی کلام سے تم بے توجہی سے کام لیتے ہو، وہ اس جیسی کلام سے وہ تم جفا کرتے ہو، اس کے ساتھ ظلم کرتے ہو. افبہذا الحدیث انتم مدہنون، ایسی کلام الہی، اس سے جو ہے وہ تم بے توجہ ہو اور تہاون اور وہ بے اہمیت قرار دیتے ہو. عزیزاً، تہاون قرآن کو بے اہمیت کرنا سب سے پہلا مرحلہ. عزیزاً، قرآن، ایک انسان مومن جوان قرآن پڑھنا نہیں آتا، صرف دیکھ کر قرآن پڑھنا، یہ جفا ہے قرآن کے ساتھ، یہ جفا ہے. فتح عقل قرآن جو ہے وہ قرآن کو سیکھا جائے، قرآن کو پڑھا جائے اور یہ جفا نہ کیا جائے. یہ قرآن عہد خداوندی ہے،
اور فرمایا ہر روز اپنے خدا کے ساتھ اس عہد کی تجدید کریں، اس عہد کی تجدید کریں۔ لہذا پہلا مرحلہ جو ہے وہ کہ قرآن کو سیکھنا اور قرآن انسان کو پڑھنا آئے۔ وہ ایک ہمارے عزیز ہیں اور وہ اسکول ٹیچر، اور آخر عمر تک اسکول ٹیچر تھے، بچوں کو پڑھاتے تھے، اور ماشاءاللہ وہ ہائی اسکول کے ٹیچر تھے، لیکن قرآن پڑھنا نہیں آتا تھا۔ عجیب تعجب مجھے ہوا ان کو دیکھ کے، قرآن پڑھنا نہیں آتا۔ پہلا مورد جو ہے وہ، لہذا امام صادق فرماتے ہیں ینبغی للمؤمن ینبغی للمؤمن اللہ یموت حتی یتعلم القرآن، مومن کے لیے سزاوار نہیں ہے کہ وہ مر جائے اور اس کو قرآن پڑھنا نہ آتا ہو۔ فرمایا کہ انسان قرآن سیکھے یا ان یکون فی تعلم، یا قرآن سیکھتا سیکھتا اس کی موت ہو جائے۔ قرآن سیکھے انسان جو ہے وہ وقت نکالے، جس طرح انسان دوسری تعلیمات کو لیتا ہے، بچوں کو دلواتا ہے، قرآن یہ کام نہیں ہے، یہ بہت بڑا کام ہے۔ یہ قرآن کو وہ سیکھا جائے، قرآن کو پڑھا جائے۔ وہ ہمارے پاس ایسی مثالیں موجود ہیں، وہ قریب سے جن کو میں پہچانتا ہوں، کہ وہ ایک بزرگوار تھے، سی ڈی اے میں وہ ملازم تھے، اور آخر عمر جب وہ فارغ ہوئے وہاں سے، اور بالکل ان پڑھ وہ بزرگ بندہ، اس نے کیا کیا کہ گھر بار سے اس نے اپنا بستر اٹھایا اور وہ ایک مدرسے میں جا کر اس نے قیام کیا کہ میں نے قرآن سیکھنا ہے۔ آخری عمر میں اس نے قرآن سیکھا، اور اس نے وہ پڑھنا سیکھا، سیکھ کر اس نے وہ تفسیر نمونہ کو پڑھنا شروع کیا آخری عمر میں۔ ہاں، انسان ہمت کرے، قرآن جو ہے وہ۔ دوسرا مرحلہ عزیزاً قرآن کا تدبر، قرآن کو پڑھے، ایک پہلا مرحلہ۔ دوسرا مرحلہ قرآن میں تدبر کرے، غور و فکر کرے، تدبر۔ قرآن کو حد اقل معنی سے، کون ہے، ممکن ہے اکا دکا افراد موجود ہوں کہ جنہوں نے پورے قرآن کو از اول تا آخر ترجمے کے ساتھ وہ اس کو ملاحظہ کیا ہو، پڑھا ہو۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں، کتنے لوگ؟ پوری زندگی انسان کی گزر جاتی ہے کہ کل قرآن کو اول سے آخر تک ترجمے کے ساتھ، کہ بالآخر خداوند عالم میرے ساتھ جو ہم کلام ہے، یہ خداوند عالم کیا فرما رہا ہے اس قرآن میں؟ میرے لیے ہدایت، یہ قرآن ہدایت کے لیے آیا ہے، میری ہدایت کہاں پر ہے اس قرآن میں کیسے ہدایت لوں؟ خود پڑھوں گا، اس کو سمجھوں گا، تبھی ہدایت پاؤں گا۔ یا ہم نے جو ہے وہ ایک مختصر تفسیر کل قرآن کی ہم نے ملاحظہ کی ہو پوری زندگی نہیں ہے۔ قرآن یہ جفا ہے، قرآن سے یہ جفا ہے۔ یہ دوسرا مورد جفا کا، کہ تدبر نہ کرے، غور و فکر کرے، تدبر کرے۔ اور تدبر جو ہے وہ انسان وہ کیسے کرتا ہے؟ میں فقط قرآن کی ہدایت کا ایک آدھ جملہ آپ عزیزان کی خدمت میں عرض کروں کہ قرآن کس طرح جو ہے وہ ہدایت کرتا ہے۔ کہ عزیزان قرآن میں جس طرح کہ یہ آیہ مبارکہ آپ ملاحظہ فرمائیں کہ فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ قرآن اس کی دو اہم خصوصیات ہیں، ایک شفا ہے، دوسری رحمت۔ مومنین کے لیے شفا اور رحمت، اور یہی قرآن وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، اور یہی قرآن ظالمین کے لیے خسارے کا باعث ہے۔ پہلے میں اس نقطے کو عرض کر دوں، قرآن خسارے کا باعث ہے، نقصان کا باعث ہے؟ ہاں، نقصان کا باعث بھی ہے۔ کن کے لیے؟ ظالمین کے لیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب ظالم قرآن کو پڑھ کر قرآن کے احکام اور ان ہدایت پر عمل نہیں کرے گا تو کیا ہوگا؟ اس کی گمراہی بڑھتی چلی جائے گی، اس کی گمراہی بڑھتی چلی جائے گی۔ اگر انسان کا مسیر یہاں سے لاہور کی طرف ہو اور وہ اپنا پشاور کی طرف اگر گاڑی کا رخ موڑ کر جتنی تیز رفتاری سے چلا وہ جائے گا، وہ کیا ہوگا؟ وہ ہدف سے دور ہوتا چلا جائے گا۔ اسی طرح جو ہے وہ قرآن جو ظالم ہے، وہ ان کی حرکت ضد قرآن ہے، مخالف قرآن ہے۔ اب جتنی تیزی سے حرکت کرے گا وہ اس ہدایت سے دور ہوتا چلا جائے گا، وہ اپنے اس ظلم میں بڑھتا چلا جائے گا۔ قرآن ان جیسے لوگوں کے لیے وہی خسارے کا باعث بنے گا، نقصان کا باعث بنے گا۔ لیکن یہ قرآن مومنین کے لیے دو اہم صفات رکھتا ہے، شفاء و رحمہ۔ ایک شفا ہے اور دوسری رحمت ہے۔ عزیزاً یہ شفا اور رحمت میں کیا فرق ہے؟ میں سادہ سا عرض کروں کہ مفسرین نے اس کا معنی جو کیا ہے شفا و رحمت کا، اور وہ یہ ہے کہ عزیزاً آپ
ایک پرانی بلڈنگ جو گرنے والی ہے تو وہاں پر اس بلڈنگ جو گرنے والی ہے وہاں پر کیا کیا جاتا ہے؟ ایک نئی بلڈنگ بنانا چاہتے ہیں تو نئی بلڈنگ کے لیے آپ کیا کرتے ہیں؟ پہلی جو ہے وہ پرانی بلڈنگ کو گراتے ہیں، اس کے ملبے کو صاف کرتے ہیں، اٹھا کر باہر پھینکتے ہیں، اور پھر نیا ملبہ لے کے آتے ہیں اور وہاں پر نئے ملبے کے ساتھ آپ بلڈنگ تعمیر کرتے ہیں۔ یہ جو پہلا مرحلہ ہے اس کو کہا جاتا ہے پاک سازی، پاک سازی یعنی پاک کرنا، اور دوسرا مرحلہ ہے اس کو کہا جاتا ہے نو سازی، اثر نو، ایک بلڈنگ کو نئے مٹیریل کے ساتھ اس کو بنانا، نو سازی۔ قرآن کا یہی کام ہے۔ قرآن جو فرما رہا ہے کہ یہ قرآن وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ، قرآن میں شفا ہے، شفا یعنی پاک سازی۔ قرآن پاک سازی کرتا ہے، کس چیز سے پاک سازی کرتا ہے؟ انسان کے اندر وہ جو کثافت ہے، جو نقائص ہیں، ان نقائص کو دور کرتا ہے۔ اگر کسی میں حسد ہے، قرآن پڑھے اور اس کا حسد ختم نہ ہو تو اس نے قرآن کی اس پاک سازی سے وہ استفادہ نہیں کیا۔ اس نے انسان جو ہے وہ قرآن پڑھے اور اس کے اندر پھر بھی وہ کفر و نفاق سے قرآن شفا دیتا ہے، پاک کرتا ہے، غی و ضلالت سے قرآن انسان کو پاک کرتا ہے۔ یہ میں احادیث کے الفاظ عرض کر رہا ہوں، امیر المومنین کی کلام ہے کہ قرآن تمہارے بڑے بڑے مرضوں سے مرضوں کی دوا کرتا ہے۔ یہ دوا ہے، کس سے دوا ہے؟ من الکفر والنفاق والغی والضلال، کفر سے اور نفاق سے، غی گمراہی اور جہالت سے قرآن وہ تمہیں پاک کرتا ہے، شفا دیتا ہے۔ لہذا قرآن یہ ان سے پاک سازی کرتا ہے، ان کو نکالتا ہے انسان سے۔ اور دوسرے مرحلے میں قرآن نو سازی کرتا ہے، یعنی وہ صفات کمال انسان کے اندر پیدا کرتا ہے۔ تو عزیزاً جب تک جو ہے وہ سادہ مثال میں عرض کروں کہ گزشتہ دور میں وہ کنویں ہوتے تھے تو کنویں سے پانی نکالا جاتا تھا، اور کنویں میں اگر کوئی حیوان گر کر مر جائے تو کنویں کا پانی نجس ہو جائے گا۔ اس کو پاک کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ وہ پہلے احکام جو ہے وہ بیان کیے جاتے تھے۔ آج کل کنویں نہیں ہیں، لہذا ہم بھی وہ بچوں کو یہ احکام اب نہیں بیان کرتے، اس لیے کہ وہ ایسا کوئی مورد نہیں ہے۔ تو عزیزاً ایک حیوان اگر گر کر اس کنویں میں مر جائے تو بعض ایسے حیوان ہیں جن کے لیے پورا پانی نکالنا ہے، پورا کنواں خالی کرے۔ اب پورا کنواں کیسے خالی کریں اس کے بھی اپنے احکام ہیں۔ تو اگر کوئی شخص جو ہے وہ اس مردار کو اس کنویں کے اندر ہی رہنے دے اور کنویں کو پانی نکالتا جائے، وہ پورا دن 2 دن پانی نکالے، کنواں پاک ہو جائے گا؟ پاک نہیں ہوگا۔ عزیزاً جب تک اس مردار کو نہیں نکالیں گے، یہ مردار کو نکالنا پاک سازی، اور پھر اس کے بعد نو سازی۔ عزیزاً قرآن انسان کے اندر ان مرداروں کو نکالتا ہے، کفر کو، شرک کو، غی و ضلال کو انسان کے اندر سے نکالتا ہے، نو پاک سازی۔ اس کے بعد پھر انسان کو صفات عالیہ سے، ان صفات الہیہ سے یہ قرآن مزین کرتا ہے۔ اب ایک دو مثالیں آپ فقط جو ہے وہ اب عزیزان کی خدمت میں کہ یہ کیسے قرآن ہدایت کرتا ہے۔ لہذا آپ ملاحظہ فرمائیں کہ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، کہ یہ خداوند عالم ولی ہے ایسے لوگوں کا جو ایمان لائے ہیں، اور یہ خداوند عالم یہ نور الہی یخرجہم من الظلمات الی النور، کہ جو انسان کو ظلمات سے نور کی طرف لے کے آتا ہے، ظلمات کو نکالتا ہے، ظلمات کو۔ اور والذین کفروا، اور مقابل میں شیطان اور کفر جو ہے یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت، اور جن لوگوں نے کفر اختیار کیا ان کے اولیاء طاغوت ہیں، یخرجونہم من النور الی الظلمات، کہ جو ان کو نور سے ظلمات کی طرف لے کے آتے ہیں۔ قرآن پاک سازی کرتا ہے انسان کے اندر۔ ایک دو مورد فقط آپ عزیزان کی خدمت میں وہ عرض کریں کہ کس طرح قرآن جو ہے وہ پاک سازی کرتا ہے انسان میں، کہ حدیث میں آیا ہے کہ جب یہ سورہ ہجر کی آیت نمبر 44 نازل ہوئی اور رسول گرامی اسلام نے وہ اس آیہ مبارکہ کی تلاوت جب آپ نے کی، فرمایا لہا سبعۃ ابواب لکل باب منہم جزء مقسوم، کہ جہنم کے 7 دروازے ہیں اور ہر دروازے سے مخصوص لوگ اس میں، کچھ کافرین کے لیے ہیں، کچھ ظالمین کے لیے ہیں،
کچھ رباخوروں کے لیے ہیں، یہ مختلف 7 دروازے ہیں، اور جس میں سے وہ ہر دروازے میں مخصوص گروہ وہ وارد جہنم وہاں سے کیا جائے گا۔ تو جب آپ نے یہ آیہ مبارکہ جب وہ تلاوت کی تو ایک خاتون نماز جماعت میں شریک تھی، اور شاید پہلی مرتبہ اس نے اس آیت کی تلاوت سنی، اور جو ہی اس نے اس آیت کی تلاوت سنی اس نے چیخ ماری اور گر گئی، بے ہوش ہو گئی۔ جب اس کو ہوش میں لایا گیا تو رسول گرامی اسلام نے وہ فرمایا کہ کیا ہوا؟ عرض کی یا رسول اللہ، جہنم کی اس آیت کے مطابق جہنم کے 7 دروازے ہیں، اور مجھے خوف ہے کہ کہیں کسی ایک دروازے سے خداوند عالم مجھے وارد جہنم نہ کرے۔ میرے پاس 7 غلام ہیں، اور یا رسول اللہ ان 7 غلاموں کو جہنم کے ان 7 دروازوں کے برابر میں ہر ایک کو خدا کی راہ میں آزاد کرتی ہوں، اور آپ دعا کریں کہ خداوند عالم میرے لیے ان جہنم کے 7 دروازوں کو بند کر دے۔ قرآن سے وہ فکر لینا، قرآن سے وہ ایک تدبر سے، یعنی تدبر در قرآن، قرآن غور و فکر سے پڑھنے کا معنی جو ہے وہ یہی معنی، وہ قرآن کو جو ہے وہ غور سے اور توجہ سے پڑھا جائے، توجہ سے پڑھا جائے۔ جناب ابو طلحہ انصاری قرآن کی جب اس آیت پر پہنچے، لن تنالوا البر حتی وہ تنفقوا مما تحبون، کہ انسان نیکی تک نہیں پہنچ سکتا جب تک وہ مما تحبون کو انفاق نہ کرے، انسان کو جو چیز پسند ہے اس کو انفاق نہ کرے، اس وقت تک وہ نیکی کو نہیں پا سکتا۔ جو ہی اس آیت کو پڑھا رک گئے، توجہ کی، میرے لیے ما تحبون کیا ہے، مجھے کون سی چیز پسند ہے، تاکہ میں اس بر کے مقام تک پہنچ سکوں۔ قرآن نے یہ جو فرمایا لن تنالوا البر، اس بر کے مقام کو نہیں پا سکتا جب تک مما تحبون کا کوئی انفاق خدا کی راہ میں خرچ نہ کرے۔ غور کیا، اس کے بہت سارے باغ تھے، ان باغوں میں ایک باغ بہت عزیز تھا اس کو، اس میں درخت بھی زیادہ ہیں، اس کا پھل بھی زیادہ ہے، اس میں چشمہ بھی ہے، تو کہا یہ مما تحبون ہے، یہ مجھے پسند ہے، لہذا جب مجھے پسند ہے رسول خدا کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، یا رسول اللہ یہ مما تحبون، یہ میرا باغ مجھے پسند ہے، اور لن تنالوا البر کے مطابق میں اس کو خدا کی راہ میں وہ انفاق کرتا ہوں، خدا کی راہ میں انفاق کرتا ہوں۔ فکر قرآن سے وہ تدبر کیا جائے، اور قرآن سے جو ہے وہ قرآن کو پڑھا جائے، اور پھر جو ہے وہ اس میں وہ فکر کی جائے۔ آخری ایک مورد جو ہے وہ آپ عزیزان کی خدمت میں کہ قرآن جو ہے وہ کہ کس طرح وہ قرآن سے تدبر کیا جائے، قرآن کو۔ جناب مرحوم آیت اللہ مشکینی ہمارے استاد جو ہے وہ فرمایا کرتے تھے کہ میں سال میں 1-2 مرتبہ اپنا امتحان لیتا ہوں، اپنے آپ کو پیش کرتا ہوں، قرآن پہ پیش کرتا ہوں، سورہ مومنون کو کھولتا ہوں اور ایک آیت پڑھتا ہوں، غور کرتا ہوں کہ یہ آیت میرے اندر کہاں تک ہے، آیا میں اپنی اس آیت پر پورا اترا ہوں یا کس حد تک پورا اترا ہوں۔ سورہ مومنون کو، جہاں پر مومنین کی شرائط کو اور خصوصیات کو خداوند عالم نے ذکر فرمایا۔ قرآن، پہلا مرحلہ قرآن کا تلاوت قرآن کو سیکھا جائے، پڑھا جائے۔ دوسرا مرحلہ قرآن کا وہ قرآن میں تدبر کیا جائے، یعنی قرآن کو غور و فکر۔ عزیزاً تفسیر اور تدبر میں فرق ہے، تفسیر ایک الگ چیز ہے، تدبر ایک الگ چیز ہے، اور وہ معروف و مشہور واقعہ تدبر کے حوالے سے، عزیزاً قرآن کی ایک آیت اگر انسان کے وجود میں ہضم ہو جائے وہی بس ہے، وہی کافی ہے، وہی کافی ہے، ایک آیت۔ اور میں اس کو حدیث سے جو ہے وہ عرض کر رہا ہوں کہ رسول خدا کی خدمت میں شخص جو ہے وہ ایک بدو امام رسول خدا کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے اور عرض کرتے یا رسول اللہ، اپنے خداوند عالم نے جو آپ کو علم عنایت کیا ہے اس میں سے کچھ مجھے عنایت کریں۔ آپ نے ایک صحابی کو بلایا اور اس شخص کا ہاتھ اس صحابی کے ہاتھ میں دیا اور فرمایا جاؤ مسجد کے ایک کونے میں اس کو قرآن کی تعلیم دو۔ جب اس کو قرآن کی تعلیم دینا شروع کی، تھوڑی دیر کے بعد وہ مسجد سے نکلا اور واپس چلا گیا۔ یہ صحابی آتا یا رسول اللہ، یہ ہمارا شاگرد بہت کم حوصلہ تھا، بے حوصلہ تھا، کیا ہوا؟ میں نے ابھی ایک مختصر سی آیت کی وہ تعلیم دینا شروع کی، سورہ زلزال کی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها۔ وہ چند 5-7-8 آیات ہیں،
جب میں نے ان آیات کی اس کو تعلیم دینا شروع کی، اور جب میں اس آیت پہ پہنچا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جو ہی اس نے یہ آیت کی تلاوت کی، اس کا معنی عرض کرتا ہوں، اور اس نے پوچھا یہ قرآن ہے؟ فرمایا ہاں قرآن ہے۔ کہا کہ کفانی ہذہ الآیہ، یہی ایک آیت میرے لیے بس ہے۔ رسول خدا نے فرمایا رجع فقیہا، فرمایا اس نے کل دین کو لیا اور چلا گیا ہے، اس نے حقیقت دین کو لیا۔ عزیزاً یہ معنی معلوم ہے مثقال ذرہ، فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ، جو مثقال ذرہ نیکی کرے گا قیامت میں اس کو بھی پالے گا، جو ذرہ برابر بدی کرے گا اس کو بھی اپنے سامنے پائے گا۔ اگر یہ مثقال ذرہ کیا ہوتا ہے؟ مثقال ذرہ یہ قرآن میں جو ذکر ہوا ہے، مفسرین فرماتے ہیں مثقال ذرہ، اگر پرانے گھروں میں وہ یا بعض ایسے موقع ابھی وہ کہ اگر کھڑکی سے سورج کی شعاعیں اندر آئیں، یا فقر پرانے زمانوں میں چھتوں پر تھوڑے سے سوراخ کو ہوا کے لیے کو رکھے جاتے تھے، وہاں سے اگر سورج کی شعاعیں اندر اندھیرا ہے، سورج کی ایک باریک سی لائٹ اندر آ رہی ہے، شعاع اندر آ رہی ہے، اس شعاع میں اگر آپ غور سے دیکھیں تو باریک ذرات جو ہے وہ معلق ہوتے ہیں، باریک باریک ذرات۔ عزیزاً وہ مثقال ذرہ ہے، وہ مثقال ذرہ ہے۔ اگر وہ روشنی نہ ہو، ابھی اس فضا میں وہ ذرات موجود ہیں، وہ ہماری دکھائی نہیں دے رہے، ہمیں نظر نہیں آ رہے، لیکن اگر وہ ایک لائٹ سی اگر وہ شعاع پڑے تو آپ دیکھیں گے کہ وہ ذرات معلق ہیں، وہ ذرات معلق۔ یہ مثقال ذرہ ہے، مثقال ذرہ۔ اور قرآن فرماتا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ، جو ذرہ برابر، وہ مثقال، وہ جو آنکھ سے دکھائی نہیں دے رہا، اگر اتنی برابر کوئی نیکی کرے گا قیامت میں وہ بھی اپنے سامنے اس کو پائے گا، اور جو ذرہ برابر بدی کرے گا قیامت کے دن اس کو بھی اپنے سامنے پائے گا۔ عزیزاً یہ قرآن کی ہدایت ہے، یہ قرآن کی ہدایت ہے، یہ ہے تدبر۔ اس نے کہا یا رسول اللہ مجھے یہی آیت کافی ہے، میری زندگی کے لیے ایک آیت یہ کافی کہ خداوند عالم اتنے اعمال کا وہ دقیق حساب کرے گا قیامت کے دن، میرے لیے یہی کافی ہے۔ حسین تدبردار قرآن اس طرح ہدایت کرتا ہے انسان کی کہ انشاءاللہ خداوند عالم ہم سب کو توفیق عنایت فرمائے، اس قرآن کی ہدایت سے ہم بہرہ مند ہو سکیں، اور یہ قرآن ہماری دین اور دنیا میں سعادت کا باعث قرار پائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ سب بیمار ہیں، قالیوں میں بیٹھے رہتے ہیں، دعا پڑھیں۔ ٹھیک نہیں ہے۔ اچھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، اللہم صل علی محمد المصطفیٰ، اللہم صل علی علی المرتضیٰ، اللہم صل علی فاطمۃ الزہراء، اللہم صل علی الحسن المجتبیٰ، اللہم صل علی الحسین شہید بکربلاء، اللہم صل علی علی بن الحسین، اللہم صل علی محمد بن علی، اللہم صل علی جعفر بن محمد، اللہم صل علی موسیٰ بن جعفر، اللہم صل علی علی بن موسیٰ الرضا، اللہم صل علی محمد بن علی، اللہم صل علی علی بن محمد، اللہم صل علی الحسن بن علی، اللہم صل علی القائم المہدی، اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم وسہل مخرجہم۔ اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ۔ عزیزان خطبہ دوم میں بھی اپنے آپ کو اور آپ عزیزان کو تقوی الہی کی وصیت کرتا ہوں کہ انشاءاللہ خداوند عالم یہ تقوی ہم سب کو عنایت فرمائے۔ عزیزان نہایت اختصار کے ساتھ ماہ مبارک رمضان ہے، اور ماہ مبارک رمضان میں روزے کے بھی بہت سارے احکام ہیں اور کچھ اور مطالب ہیں۔ میں اختصار کے ساتھ ایک دو نکات آپ عزیزان کی خدمت میں فقط جو ہے وہ عرض کرتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ مکتب اہل بیت میں زکوٰۃ واجب ہے، زکوٰۃ واجب ہے مکتب اہل بیت میں، اور لیکن مکتب اہل بیت میں زکوٰۃ کے وجوب اور زکوٰۃ کن چیزوں سے نکالی جاتی ہے وہ دوسرے مکاتب سے جو ہے وہ تھوڑا سا فرق ہے، اور ہمارے مکتب میں زکوٰۃ گندم، جو، چنا، کھجور، کشمش، کھجور وغیرہ
وہ ان میں زکوٰۃ واجب ہے۔ لہذا جس کے پاس زمین ہے، یا فرض کریں کسی نے وہ زمین ٹھیکے پہ لی ہے اور اس میں گندم کاشت کی ہے، یا دیگر ایسی اجناس جو میں نے ذکر کی ہیں وہ اس نے اگر وہ اس میں کاشت کی ہیں اور ان کو یہ فصل جو ہے وہ حاصل ہوتی ہے تو اس پر زکوٰۃ واجب ہے۔ وہ اپنی گندم سے، جو سے، کھجوروں سے، وہ کشمش سے وہ زکوٰۃ کو جو ہے وہ ادا کرے، زکوٰۃ واجب ہے۔ لہذا کسان بھائی ہمارے اور آپ عزیزان میں جن کی زمینیں ہیں اور وہاں پر وہ یہ فصلیں کاشت آپ کرتے ہیں تو وہاں زکوٰۃ واجب ہے۔ زکوٰۃ جو ہے وہ پھر تفصیلی احکام ہے کہ ابھی وقت نہیں میں ان کو عرض کروں کہ زکوٰۃ جو ہے وہ ان میں واجب ہے۔ کرنسی، فقہ اہل بیت میں زکوٰۃ درہم و دینار جو سکہ رائج الوقت ہو، جس سے معاملات کیے جاتے ہوں، سکہ رائج الوقت، اس میں زکوٰۃ واجب ہے۔ لیکن آج کل چونکہ رائج الوقت، سکہ رائج الوقت درہم و دینار نہیں ہے، یعنی وہ سونے اور چاندی کے سکے رائج الوقت وہ شمار نہیں ہوتے اور ان کے ذریعے معاملہ نہیں کیا جاتا، لہذا سونے اور چاندی میں زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ سونا اور چاندی آپ کے پاس زیور کی شکل میں ہو، بسکٹ کی شکل میں ہو، وہ اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے، البتہ وہ خمس کے دائرے میں چلا جاتا ہے، اس میں خمس واجب ہے۔ اگر وہ ایسے مال سے اسے آپ نے لیا ہے کہ جس میں خمس ادا نہیں کی، اس میں خمس جو ہے وہ واجب ہوگی، وہ زکوٰۃ نہیں ہے۔ لہذا کرنسی جو نوٹ ہے، نوٹوں پہ زکوٰۃ نہیں ہے۔ بعض جو ہے وہ عزیزان وہ ہیں کہ اول ماہ مبارک رمضان میں جو بینک میں یا دیگر ان کے پاس کرنسی جو ہے کی شکل میں جو چیز موجود ہے اس میں زکوٰۃ نکالتے ہیں، زکوٰۃ واجب نہیں ہے اس میں۔ جن وہ دوسری چیزیں ہیں گندم جو وغیرہ، ان میں جو ہے وہ زکوٰۃ واجب ہے، کرنسی نوٹوں پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ یہ ایک نقطہ جو ہے وہ۔ دوسرا جو ہے وہ ماہ مبارک رمضان کے حوالے سے وہ عزیزاً روزہ واجب ہے، اور گزشتہ بھی ہم نے عرض کیا تھا بعض لوگ اتنے سادہ ہوتے ہیں اور وہ صبح اگر دیر سے ان کی آنکھ کھلے تو چونکہ سحری نہیں کھائی تو وہ کہتے ہیں کہ چونکہ ہم نے سحری نہیں کھائی لہذا ہم نے روزہ نہیں رکھا۔ عزیزاً سحری کھانا واجب نہیں ہے، سحری کھانا مستحب ہے، سحری کھانا ثواب ہے، مستحب ہے۔ لیکن اگر کوئی سحری نہ کھا سکے اور نہ اٹھ سکے تو اس صورت میں وہ بے شک بھوکا روزہ رکھے، روزہ واجب ہے۔ فقط یہ عذر جو ہے وہ کہ چونکہ میں نے سحری نہیں کھائی لہذا روزہ جو ہے وہ نہیں رکھا اور روزہ واجب نہیں ہے، روزہ واجب ہے، سحری کھانا جو ہے وہ مستحب ہے۔ تیسرا نقطہ جو ہے وہ جو عام طور پر پیش آتا ہے وہ ماہ مبارک رمضان میں مریض لوگ ہیں، وہ بیمار ہیں اور انہوں نے شوگر چیک کرنی ہے، فرض کے نے روزہ رکھا ہے تو عزیزاً شوگر چیک کرنے کے لیے جو خون نکالا جاتا ہے اس سے روزہ باطل نہیں ہوتا، اس سے روزہ باطل نہیں ہوتا، آپ شوگر چیک کر سکتے ہیں۔ اسی طرح کہ وہ کان اور آنکھوں میں دوا وغیرہ، دارو وغیرہ ڈالنے سے بھی روزہ باطل نہیں ہوتا، البتہ ناک میں جو ہے وہ قطرے وغیرہ ڈالنے سے وہ پرہیز کی جائے۔ اسی طرح انجیکشن وغیرہ جو ہے وہ بعض اوقات روزے کی حالت میں لگوانا پڑتا ہے تو انجیکشن لگوانے سے بھی روزہ باطل نہیں ہوتا، حتیٰ وہ اگر کسی ضرورت کے تحت جو ہے وہ فرض کریں کہ وہ ڈرپ وغیرہ جو ہے وہ اگر لگوانی پڑے اور ڈرپ جو ہے وہ ڈرپ سے بھی روزہ باطل نہیں ہوتا، ڈرپ جو ہے وہ لگوائی جا سکتی ہے اور انجیکشن وغیرہ جو ہے وہ روزے کی حالت میں لگوائے جا سکتے ہیں، ان سے روزہ جو ہے وہ باطل نہیں ہوتا۔ اور آخری جو ہے وہ نقطہ آپ عزیزان کی خدمت میں کہ روزے میں جو ہی ماہ مبارک رمضان شروع ہوتا ہے تو فوراً جو ہے وہ زکوٰۃ فطرہ جب اس کی باتیں بھی شروع ہو جاتی ہیں اور مراجعین بھی جو ہے وہ شروع ہو جاتے ہیں کہ ہمیں زکوٰۃ فطرہ دیا جائے۔ زکوٰۃ فطرہ عزیزان کہ جب عید کا چاند نظر آئے، جو ہی عید کا چاند نظر آئے تو اس صورت میں فطرہ واجب ہو جاتا ہے۔ انشاءاللہ ہم جو ہے وہ آخری جمعے پہ خود فطرے کے احکام جو ہے وہ وہاں پر بیان کریں گے کہ فطرہ جو ہے وہ کتنا ہوگا اور وہ کن افراد کو جو ہے وہ فطرہ دیا جا سکتا ہے۔ تو وہ فطرہ عید کا چاند جب نظر آئے گا تو اس صورت میں فطرہ واجب ہے۔ البتہ ایک جو ہے وہ صورت ہے کہ آپ ماہ مبارک رمضان میں بھی اپنی زکوٰۃ فطرہ دے سکتے ہیں، لیکن وہ فطرے کی نیت سے آپ نہیں دے سکتے، اس لیے کہ فطرہ واجب ہی نہیں ہوا، تو آپ کس طرح جو ہے وہ فطرے کی نیت سے آپ وہ زکوٰۃ فطرہ ادا کریں گے؟ تو وہ ایک صورت ہے کہ آپ وہ جو محتاج ہے، ضرورت مند ہے اور مومن ہے، یہ جو واجب چیزیں ہیں وہ مومن میں اس میں شرط ہے، اور مومن ہے اور محتاج ہے اور ضرورت مند ہے، تو اس صورت میں آپ زکوٰۃ فطرہ ان کو قرض کی نیت سے جو ہے وہ دیں، اور جب عید کا چاند نظر آئے تو اس صورت میں آپ اپنے اس قرض کو فطرے میں جو ہے وہ تبدیل کر لیں نیت، اس صورت میں جو ہے وہ ہو سکتا ہے۔ لیکن ماہ رمضان میں آپ فطرے کی نیت سے اس کو جو ہے وہ ادا نہیں کر سکتے،
کہ اور آخری نقطہ جو ہے وہ عزیزان کہ البتہ عزیزان جو ہے وہ جس طرح آپ کے علم ہے، جو ہی ماہ مبارک رمضان ہوتا ہے اور ماہ مبارک رمضان کا شیڈول اور وہ سحری اور افطاری کے وہ اوقات آنا شروع ہو جاتے ہیں، اور دیکھنے میں آیا ہے کہ بہت زیادہ بعض میں فرق ہے۔ ہم نے جو ہے وہ کوشش کی ہے کہ ماہ مبارک رمضان ہو یا سال کے دیگر ایام ہو، ہم نے نماز فجر کا وہ وقت جو ہے وہ احتیاطاً جو پہلے اذان دی جاتی ہے ہم تبدیل نہیں کرتے۔ پورا سال اگر آپ روزہ رکھنا چاہیں تو ہم جو شیڈول دیتے ہیں صبح آپ کی نماز کا، جو نماز کا وقت ہے اذان کا حقیقت میں جو وقت ہے وہی روزے کے بند ہونے کا وقت ہے، دونوں کا ایک ہی وقت ہے، اذان کا، نماز فجر کا، اور روزے کے بند ہونے کا وقت ایک ہی ہے۔ منتہا دو احتیاطیں یہاں ہیں، یہ مسئلہ سمجھنے والا ہے اور وقت بھی نہیں ہے میرے پاس، کہ دو احتیاطیں یہاں پر ہیں۔ ایک احتیاط ہے روزے کی، ایک احتیاط ہے نماز کی۔ نماز کی احتیاط یہ ہے کہ جب تک آپ کو یقین نہ ہو جائے، وقت داخل ہونے کا یقین نہ ہو جائے، نماز پڑھنا درست نہیں ہے صبح کو۔ لہذا یہ احتیاط تقاضا کرتی ہے کہ آپ 2-4 منٹ لیٹ نماز پڑھیں، 2-4 منٹ لیٹ۔ نماز اور روزے کی احتیاط یہ ہے کہ آپ اس وقت سے پہلے، جو روزہ بند ہونے کا وقت ہے، اس سے تھوڑی دیر پہلے آپ کھانا پینا بند کر دیں تاکہ آپ کو یقین ہو جائے کہ میں نے وقت کے اندر اپنا روزہ رکھ لیا ہے۔ یہ دو احتیاطیں اکٹھی ہیں۔ لہذا عام طور پر کیا کیا جاتا ہے کہ جو روزے کے بند ہونے اور نماز کا وقت دونوں کا ایک ہی وقت ہے، تو کیا کرتے ہیں کہ 10 منٹ پہلے، 15 منٹ پہلے احتیاط کر کے کھانا پینا بند کر دیا جاتا ہے اور اعلان کر دیا جاتا ہے جناب اختتام سحری یہ ہے۔ عزیزان، وہ جو احتیاطاً آپ پہلے کھانا پینا بند کرتے ہیں، احتیاط، وہ کتنی احتیاط ہونی چاہیے؟ یہ ایک عرفی مسئلہ ہے، وہ البتہ فقہاء نے نقل کیا ہے۔ احتیاطاً، احتیاط یعنی آپ 2-4 منٹ پہلے بند کر دیں، 2-4 منٹ پہلے، 5 منٹ پہلے جو ہے وہ احتیاط ہوتی ہے، 15 منٹ احتیاط نہیں ہوتی۔ 15 منٹ پہلے احتیاط جو ہے وہ یہ خلاف احتیاط ہے، 15 منٹ پہلے جو ہے وہ۔ لہذا ہم نے بھی ڈرتے ہوئے 10 منٹ احتیاط کا لکھا ہے، وَإِلَّا عملی طور پر میں 5 منٹ احتیاط کرتا ہوں۔ گھر میں بچوں کو بھی 5 منٹ پہلے جو وقت ہے 5، اس سے 5 منٹ پہلے کھا پی لیں اور 5 منٹ پہلے کھانا پینا بند کر دیں۔ احتیاط ہے، 4-5 منٹ احتیاط ہوتی ہے۔ لیکن یہاں کیا ہوتا ہے، اس کے آثار غلط آثار جو ہیں اس کے ہیں کہ نماز کے وقت ہونے کا وقت جو ہے وہ فرض کریں، نماز اور اذان اور روزے کے بند ہونے کا وقت ہے 5 بجے مثلا، آپ جو ہے وہ احتیاط کرتے ہیں 15 منٹ پہلے کی، 15 منٹ پہلے جو ہے وہ احتیاط کر کے اور 15 منٹ پہلے اذان دے دی جاتی ہے۔ ہمارے برادران اہل سنت بھی ماہ مبارک رمضان میں جو روزے کا اور نماز کا وقت ہے اس سے کچھ دیر پہلے احتیاطاً اذان دینا شروع کرتے ہیں، اور ہمارے ہاں جو فکر ایک یہ ہے کہ ہم نے برادران اہل سنت سے 10 منٹ 15 منٹ پہلے اذان دینی ہے، تو انہوں نے 10 منٹ پہلے اذان دے دی، ہم نے ان سے پہلے 15 منٹ اذان دی، تو نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ ہوگا کہ جو ہی ہماری 25 منٹ پہلے، یہ 25 منٹ کا بھی فرق آ رہا ہے، 25 منٹ پہلے جس نے اذان پر نماز پڑھ لی ہے اس کی نماز باطل۔ روزہ تو اس کا صحیح ہو گیا، کھانا پینا بند کرنا ہے نا، لیکن جس نے نماز جو ہی اذان ہوئی ہے فوراً نماز پڑھی ہے اس کی نماز باطل، اس کی نماز نہیں ہے، اس لیے کہ وقت سے پہلے پڑھی ہے اس نے۔ لہذا ہم نے جو وہ یہی کیا ہے کہ جو اذان کا وقت ہے وہی روزے کے بند ہونے کا وقت ہے، لہذا اسی وقت پر اذان ہوگی۔ ہاں، آپ 10 منٹ پہلے، 5 منٹ پہلے آپ کھانا پینا بند کر دیں، لہذا وہ ہم نے جو وقت جو ہے وہ دیا ہے، اگر اس اذان کے فوراً بعد کوئی نماز پڑھے اس کی نماز صحیح ہے، اس کی نماز صحیح ہے۔ کہ انشاءاللہ خداوند عالم ہم سب کو توفیق عنایت فرمائے، اور خدایا بحق کے امام زمان کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہم سب کو ان کے یار و انصار میں محشور فرما۔ خدایا بحق کے زہرا، بحق کے امام زمان، یہ قرآن اور اس کی ہدایت ہم سب کو عنایت فرما۔ خدایا وطن عزیز کو استحکام عنایت فرما۔ خدایا مظلومین جہان کی مدد فرما، خصوصاً غزہ کے مسلمین اور مومنین۔ خدایا بحق کے زہرا، بحق کے امام زمان، کہ ان ظالمین جہان کو اور اس اسرائیلی اور یہودیت کو خدا جو قابل ہدایت نہیں ہے اور ظالم ہیں،
اور جو ظلم کر رہے ہیں خدایا اگر قابل ہدایت نہیں ہے نیست و نابود فرما، اور مظلومین جہان کی مدد فرما۔